اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین و مومنات کرام، آیت اللہ کوہستانی بہت ہی بڑے عارف اور بہت ہی بڑے فقیہ عالم گزرے ہیں۔ ان کی قبر مبارک جو ہے وہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں ہے، یہ یہاں پر دفن ہے۔ اور آیت اللہ نائینی جو کہ مشہور فقیہ تھے، یہ ان کے داماد ہیں۔ فرمایا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین کا ستون نماز ہے، لیکن نماز کا بھی ایک ستون ہے۔ دیکھیے کس طرح سے تشریح فرماتے ہیں۔ فرمایا دین کا بھی ستون ہے، وہ کہ نماز ہے، وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن نماز کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو استحکام بخشنے کے لیے بھی ایک ستون ہے، اور وہ کیا ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک نوافل ہیں اور ایک تعقیبات نماز۔ یہ تعقیبات نماز چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو ہم واجب نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ ایک تعقیبات میں سے ہے تعقیبات مشترکہ کے نام سے، آپ کو مفاتیح میں ملے گی۔ اس کے بارے میں آیت اللہ کوہستانی نے بڑی ہی زبردست قسم کی تشریح فرمائی ہے اور ایک بڑا لطیف نقطہ بیان فرمایا ہے۔ پہلے وہ تعقیبات سن لیجئے، اس کے جملے سن لیجئے، اس کے بعد میں آیت اللہ کوہستانی کا نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تعقیب یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا وباسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ وبعلی ولیہ واماما وبالحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجۃ بن الحسن صلوات اللہ علیہم ائمہ اللہم انی رضیت بہم ائمۃ فرزنی لہم انک علی کل شیء قدیر۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ آیت اللہ کوہستانی فرماتے ہیں کہ اس کو عادت بنا لیں، اپنی ہر نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد اس کو پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ قبر میں جائیں گے، آپ تنہائی میں ہوں گے، اور یہ آپ کی عادت ہوگی پڑھنے کی، اور اس میں ایسے جملے آئے ہیں کہ جو ان سوالات کا جواب ہیں جو کہ کرام کاتبین آپ سے آ کر پوچھیں گے۔ یہ جو دو فرشتے قبر میں آتے ہیں، ہم سے سوال جواب کرتے ہیں، فرمایا کیا سوال کرتے ہیں آپ سے؟ یہی سوال کرتے ہیں نا کہ من ربک، تو آپ کا جواب تو پہلے ہی اس میں موجود ہے، رضیت باللہ ربا۔ اور پھر نبی کا سوال کریں گے تو بھی اس تعقیبات میں وہ جملہ موجود ہے، وب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ۔ اور پھر پوچھیں گے من دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے وب اسلام دینا۔ اور اگر پوچھیں گے کتاب کے بارے میں تو آپ فرمائیں گے وبالقرآن کتابہ۔ کعبے کے بارے میں سوال کریں گے تو بھی آپ جواب دیں گے، اس تعقیبات میں جواب موجود ہے۔ ائمہ کے بارے میں سوال کریں گے تو سارے ائمہ کا اس میں نام ذکر ہے۔ فرمایا کہ جب آپ اس کو عادت بنا لیں گے، ہر جگہ پر یہ آپ پڑھیں گے، تو قبر کی تنہائی میں بھی آپ کی زبان، یہ تعقیباتی جملے آپ کی زبان پر جاری ہوں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کرام کاتبین آئیں گے آپ سے سوال کرنے، تو ایک دوسرے سے کہے گا کہ اس سے سوال کریں یا نہیں کریں، دوسرا کہے گا کیوں سوال کریں؟ جو سوال ہم نے کرنے ہیں وہ تو آلریڈی وہ پڑھ رہا ہے، اس کی زبان پر جاری ہے۔ جو سوالات ہم کر رہے ہیں ان کے جوابات وہ آلریڈی دے رہا ہے، تو پھر وہ دونوں مل کر کہیں گے کہ اس سے ہم نے سوال جواب نہیں کرنے، اور اس کو جو ہے جنت کی بشارت دے کے، اس مومن کو جو کہیں کہ تم سکون میں رہو، اس کو جنت کی بشارت دے کر وہ بغیر سوال جواب کیے واپس لوٹ جائیں گے۔ آیت اللہ کوہستانی فرماتے اس لیے ائمہ علیہ السلام نے تاکید کی ہے۔ کیوں اس کے اندر اور چیزیں نہیں ڈالیں، صرف یہی چیزیں ڈالی ہیں، اور کہا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ یہ پڑھیں کہ جناب آپ کی عادت بن جائے، یہ آپ کی زبان کا ورد بن جائے۔ جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ کی زبان پر یہ جملے ہوں گے، تو آپ کو سوالوں کے جواب دینے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ دیکھیے کمال کا نقطہ بیان فرمایا آیت اللہ مرحوم نے۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں حقیقی معارف سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا زیادہ ہو سکے ان علماء سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔